آج کا جو میڈیم ہے ہم اردو میں رکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں گے. تو سر نے MBBS آرمی میڈیکل کالج سے کیا. اس کے بعد بہت ساری ڈگریاں ہیں جن کا نام گنواتے شاید شام ہو جائے. جنہوں نے MRC سائیک، FRC سائیک، MCPS سیکائٹری، FCPS سیکائٹری، PhD اور جو ہیلتھ ایجوکیشن کے اندر MCPS HPE، DCPS HPE اور اس طرح کی بہت ساری ڈگریاں سر نے حاصل کی. 200 سے زیادہ مقالہ جات اور بہت سارے کتابوں کے مصنف ہیں. مینٹل ہیلتھ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے. اس وقت پرائم منسٹر ٹاسک فورس مینٹل ہیلتھ کووڈ-19 کے چیئرمین ہیں. ہیلنگ ٹرائیڈ کو چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ڈین فیکلٹی آف سیکائٹری کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان ہے. گولڈ میڈلسٹ ہیں. تو یہ آج ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے شیخ زاید میڈیکل کالج کے لیے، رحیم یار خان کے ڈاکٹرز کے لیے، کہ آج سر معدت حسین رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر معدت حسین رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، مینٹل ہیلتھ اینڈ امیون رسپانس ڈیورنگ دا کووڈ-19. کووڈ نے جہاں پوری دنیا کو بدلا ہے تو آنے والے وقتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں the world will not be the same after COVID-19. لیکن میرا خیال ہے کہ سر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں بغیر کسی تعطل کے ریکویسٹ کروں گا پروفیسر معدت حسین رانا صاحب سے کہ وہ سٹارٹ کریں. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بہت شکریہ آپ کے ایلیبوریٹ تعارف کا. میں عرض کر دوں کہ وہ جو آپ ٹاسک فورس کا ذکر کر رہے تھے وہ پاکستان ریڈ کریسنٹ کی ٹاسک فورس ہے جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں کووڈ-19 کے حوالے سے. مجھے بہت اعزاز محسوس ہوتا ہے جس وقت کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ آرگنائز کریں رحیم یار خان سے اور شیخ زاید میڈیکل کالج سے. اس کی کئی جذباتی وجوہات ہیں. پہلی جذباتی وجہ تو آپ کی عنایت ہے جو آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے مجھ پر کر رکھی ہے. دوسرا احسان ہے جو کہ شیخ زاید میڈیکل کالج کا مجھ پر ہے کہ جب میری بیہیویئرل سائنسز کی کتاب کی لانچنگ ہوئی تو وہ لانچنگ شیخ زاید میڈیکل کالج سے 2007 میں پہلی دفعہ ہوئی. وہ اتنا بڑا میرے لیے موقع تھا، اتنے اعزاز کی بات تھی کہ میں اس لمحے کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. جس محبت اور خیال سے احسان مندی کا مظاہرہ کیا رحیم یار خان کے تمام لوگوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل صاحب، تمام فیکلٹی، جو بھی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے جتنے پیار سے اس کتاب کو وہاں سے لانچ کیا وہ میرے دل پر ہمیشہ نقش رہے گا. سو میرا جو تعلق ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے اور شیخ زاید میڈیکل کالج ہاسپٹل سے، یہ جذباتی نوعیت کا ایک تعلق ہے جو شاید میری آخری سانس تک قائم رہے گا. اسی حوالے سے جب آپ نے مجھ سے یہ حکم دیا کہ مجھے اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے تو بغیر کسی چون چران کے میں نے کہا کہ جی بالکل حاضر ہوں. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں روزانہ اخبار میں نہ صرف یہ کہ کچھ ایسی خبریں پڑھتا ہوں جن سے دل گرفتہ ہوتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی، ایک نرس کی، ایک پیرامیڈک کا چلے جانا اس دنیا سے کووڈ-19 سے افلکٹ ہو کر، یہ بہت دل گرفتہ کرتا ہے انسان کو. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے اس بات پر بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کہیں جہاز میں حادثہ ہو جائے، کہیں اور ڈیتھ ہو جائے تو اس میں لفظ شہید استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو حادثتاً وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس جگہ جہاں کووڈ-19 کے فرنٹ پر باقاعدہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز، چاہے وہ پیرامیڈکس ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل مینجمنٹ ہے، چاہے وہ نرسز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی لوگ متعلق ہیں ہیلتھ پروفیشنل سے، وہ اس وقت ایک فوجی کے اعزاز کے برابر ہے. وہ فوج ہیں جو لڑ رہے ہیں فرنٹ کے اوپر کووڈ-19 کے. تو مجھے اس بات پر بڑا رنج سا ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہ لفظ شہادت کا کیوں استعمال نہیں ہوتا.
پھر میں نے پڑھا کہ شاید اس طرح کی کوئی قرارداد بھی پیش ہوئی ہے نہیں اس بارے میں کہ ان کے لیے لفظ شہادت کا استعمال ہونا چاہیے. لیکن میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں میری نظر میں اپنے غازیوں کے ساتھ جو اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں کووڈ-19 کے خلاف. جس شدت کا، جس کمپٹنس کا، جس بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز, I take my hat off for them and salute them from the core of my heart. لیکن یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا, اور مجھے تقریباً 35 سال موقع ملا پاک فوج میں کام کرنے کا, کہ جو بھی شخص کسی فرنٹ پر ہوتا ہے, چاہے وہ دشمن کے سامنے, باہر کے دشمن کے سامنے فرنٹ پر لڑ رہا ہو یا اندر کے دشمن کے سامنے فرنٹ پر لڑ رہا ہو, وہ چیلنجز اس کے سامنے بہت سارے ہوتے ہیں. پہلا چیلنج تو obviously اس کے اندر اس سٹریس کا ہوتا ہے جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے, جو کہ بیٹل سٹریس کہلاتی ہے. تو ہمارے تمام ہیلتھ پروفیشنلز اس وقت ایک بیٹل سٹریس میں ہیں, اور بیٹل سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے ڈٹرمن کرنے میں انسان کی مینٹل ہیلتھ. لیکن ساتھ ساتھ جو خطرہ لاحق ہوتا ہے ایک سپاہی کو جس وقت وہ مورچہ بند ہوتا ہے اپنے دشمن کے سامنے, وہ خطرہ اس کی جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو صرف مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی, انسان کی جان بھی متاثر اور چیلنجڈ ہوتی ہے اس ساری صورتحال میں. لیکن کووڈ-19 کے حوالے سے وہ کسی گولی کا نشانہ نہیں, وہ کسی توپ کے گولے کا نشانہ نہیں, وہ کسی جہاز کے حملے کا نشانہ نہیں ہے. وہ کووڈ-19 وائرس کا حملہ خود اس پر, اس کے لنگز, لیور, ہارٹ اور واٹ ناٹ انکلوڈنگ برین پر اس حملہ ہے جو کہ پوٹینشل رکھتا ہے. تو وہ ایک فرنٹ پر لڑ رہا ہے جہاں ہر طرف کووڈ-19 کے یہ گولے برس رہے ہیں, اور اس کے اندر وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے. آج ہمیں جو بات کرنی ہے اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ پروفیشنلز کے حوالے سے, وہ یہ کرنی ہے کہ وہ اس بیٹل سٹریس کو اور اس کیفیت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں, اور کیا کیا فلسفیانہ, سوشل, نفسیاتی اور جسمانی, اور میں یوں بھی کہہ دوں کہ کچھ ایسپیکٹس پر روحانی انٹرونشنز ایسی کر سکتے ہیں کہ جن سے وہ اپنے آپ کو زیادہ اکوپڈ محسوس کریں, انہیں لگے کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہیں جن سے کہ ہم اس جنگ میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کریں. یہ ہتھیار جیسے پی پی ای ہے, جیسے کہ آپ یہ گیئر پہنتے ہیں جو کہ آپ کو بچا کے رکھتا ہے کووڈ-19 سے, ایک پی پی ای انسان کے اندر بھی ہے. اور میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اس اندر کے پی پی ای, اس اندر کے گیئر کے بارے میں, اس اندر کے ماسک کے بارے میں ہے, جو کہ شاید آپ کی مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کر کے اور آپ کی امیونٹی میں اضافہ کر سکے. سب سے بڑا ہتھیار جو میری نظر میں یوز کیا جا سکتا ہے بائی آل ہیلتھ پروفیشنلز, وہ ایک اسپرچول میسج ہے. وہ اسپرچول میسج سب سے بڑی کتاب وزڈم کی میری نظر میں وہاں سے, اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس سورت کی طرف. یہ قرآن پاک کا سورہ ہے, سورہ العصر, اور میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں ابتدائی کلام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ اتنا بڑا میسج ہے جو ہم تمام ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے جو اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں, بہت بڑا میسج ہے. کہنے کو یہ صورت یہ کہہ رہی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, اور کچھ انٹرونشنز کا ذکر ہے یہاں پر, لیکن یہ جو 5 چیزیں یہاں ریڈ میں نظر آ رہی ہیں, ہمارے کچھ سننے والے جو ہیں اس وقت ان کی مائکس میوٹ نہیں ہے, تو وہ جو وہ سب کو شور کی شکل میں سنائی دے گی. آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں سارے. یہ ریکویسٹ رہے گی اس دوران میں گفتگو کے کہ آپ کے مائکس میوٹ ہوں.
جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 5 یہاں پر ادویات لکھی گئی ہیں قرآن پاک میں اپنے لاسز کو کم کرنے کی، یوں سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ جس اس کووڈ-19 کے محاذ پر لڑ رہے ہیں تو 5 ایسے گیئرز، ایسے ہتھیار میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں کہ اگر یہ ہتھیار ہمارے پاس ہوں تو ہمارے اس جنگ کو جیتنے کے امکانات مینٹل ہیلتھ لیول پر اور اسپرچل لیول پر بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور اگر مینٹل ہیلتھ اور اسپرچل لیول پر یہ 5 ہتھیار ہم نے استعمال کیے تو یقین کیجئے کہ آپ کی جو امیونٹی ہے میرے یقین میں ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے افضل ہوگی، زیادہ اسٹرانگ ہوگی جو کہ شاید ان ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے. یہ ہتھیار فیتھ ہے، اس احساس کو ماننا ہے کہ میں جس جنگ کو لڑ رہا ہوں یہ حق کی جنگ ہے، یہ رائٹیس ہے، میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور اکیلا نہیں کھڑا، میرے ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے جوائننگ ٹوگیدر ان دا میوچول ٹیچنگ، یعنی کہ یہ تنہائی میں لڑنے والی جنگ نہیں ہے، اس میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کے، باقی ہیلتھ ٹیم کے ممبرز کے، ان ہیلتھ ٹیم کے ممبرز کے بھی جو پچھلی صفوں میں ہیں اور ان کے بھی جو ان سے پچھلی صفوں میں بیٹھے ہیں. اور کیوں نہ میں یہ کہہ دوں کہ ان کے ہاتھ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے اس محاذ کے اوپر، لیکن ان کی دعائیں، ان کی شمولیت ہمارے ساتھ ان کی دعاؤں کی شکل میں ہمیشہ ہے. تو یہ اکٹھے جنگ لڑنے والی ہے. یہاں یہ جو انڈر لائن میں نے 2 لائنیں کی ہیں، جوائننگ ٹوگیدر ان دا میوچول ٹیچنگ آف، یہ اس بات کی غبازی کر رہی ہیں کہ وہ ہیلتھ پروفیشنل جنہیں یہ محسوس ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے اس جنگ میں، وہ اس جنگ میں زیادہ امیونٹی رکھتے ہیں، وہ زیادہ مینٹلی ہیلدی فیل کرتے ہیں. جن کو یہ لگے کہ وہ آئسولیٹڈ ہیں، ان کی کمیونٹی انہیں چھوڑ چکی ہے، جن کو یہ لگے کہ ان کے عوام ان کے ساتھ ہی نہیں ہے، جنہیں یہ لگے کہ ان کا میڈیا ان کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے کنڈیم کر رہا ہے، وہ اس جنگ کو کس طرح سے جیتیں گے؟ وہ کیسے محسوس کریں گے کہ باقی تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں سچ اور حق کی لڑائی کی؟ سو اس آیت میں یہ حکم ہے کہ اگر یہ قوم اپنے لاسز کو کم کرنا چاہتی ہے تو پھر اسے اکٹھا ہونا ہوگا اور اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ جو کہ حق اور سچ کی اس جنگ میں اپنے آپ کو لے کر گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے ساتھ یونائٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے، تاکہ وہ پھر ایک صبر اور استقامت کے ساتھ اس جنگ میں اپنی قربانیاں دیتے چلے جائیں، شہادتوں کے جام نوش کرتے چلے جائیں، لیکن پیچھے نہ ہٹیں. ورنہ کیا ہوگا اگر یہ جوائننگ ٹوگیدر اور میوچوالٹی نہ ہوئی قوم کی اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ، تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی بہترین فوج بھی جب اکیلی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے عوام، اس کا میڈیا، اس کے ایک ایک فرد اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہوتا، تو پھر وہ بہترین ہونے کے باوجود جنگ ہار جاتی. تاریخ گواہ ہے اس بات کی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو کووڈ-19 کے حوالے سے اس قوم کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے فوجی، اس کے ڈاکٹرز، اس کی نرسز، اس کے پیرامیڈکس، اس کے ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرز، اس کے جینیٹوریل سٹاف جو کہ ہاسپٹلز کے اندر کام کر رہا ہے، وہ سب کے سب اس وقت چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام کی پوری سپورٹ اور یونٹی ان کو فیل ہوتی ہو، میڈیا ان کے ساتھ ہو، لوگ ان کے ساتھ ہوں، اور اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی کیفیت نہ ہو، اس کے اندر کوئی تذبذب نہ ہو، اس کے اندر کچھ لے دے نہ ہو، ڈاؤٹ کی کوئی کیفیت نہ ہو. یہ جو ایک میسج ہے یہاں قرآن پاک کا، یہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے جو میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ایز اے ہیلتھ پروفیشنل اور آپ کو ایز اے ہیلتھ پروفیشنل اپنی قوم سے جو توقع ہے وہ اس جوائننگ ٹوگیدر اور میوچوالٹی اور یونٹی کی ہے، تاکہ جب میں جنگ لڑ رہا ہوں مورچے میں، جس وقت میں وارڈ میں راؤنڈ کر رہا ہوں، تو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایک پوری قوم کو. یہ جو فیلنگ ہے اندرونی طور پر، یہ مجھے بہت مینٹلی ہیلدی رکھتی ہے، میرے مورال کو بوسٹ کرتی ہے.
اور جیسے ہی آج گفتگو میں انشاءاللہ بات ہوگی کہ جیسے انسان کا مورال بوسٹ ہوتا ہے، جیسے اس کی مینٹل ہیلتھ انہینس ہوتی ہے، وہ اسپرچولی ایلیویٹ ہو جاتا ہے. اور جس تک اسپرچل ایلیویشن ہوتی ہے تو پھر انسان کا جو امیون رسپانس ہے اس سولجر کا جو ہسپتال میں لڑائی لڑ رہا ہے، اس کی امیون رسپانس پوری کی پوری سامنے آتی ہے اور پوری شدت سے سامنے آتی ہے. اور پھر کووڈ 19 کا کتنا ہی ہائی ڈوز اس کے جسم میں وائرسز کا کیوں نہ چلا جائے، یہ جو امیون رسپانس ہے اسے نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو جائے. اگر یہ بات میں اپنے تمام سننے والوں تک پہنچا سکا اور ہمارے عوام اور ہمارا میڈیا اس بات کو، اس حکم کو سورہ العصر کے سمجھ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کو جیتنے میں ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز واضح طور پر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو کچھ واقعات میں نے اور آپ نے کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی، مجھے معلوم نہیں کہ رحیم یار خان میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بہت سارے بڑے شہروں میں دیکھنے میں آئے جہاں پر ہیلتھ پروفیشنلز کو نشانہ بنایا گیا. کبھی کسی سازش کے زمرے میں رکھ کر، کبھی یہ تصور کہ ایکچولی کووڈ 19 تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کبھی یہ کہہ کر کہ ڈاکٹرز کو پیسے ملتے ہیں اگر وہ کووڈ 19 کی ڈائگنوسس کر کے مریض کی ڈیڈ باڈی کسی کے حوالے کر دیں. اس طرح کے بے سروپا الزامات جب کسی فوجی کے اوپر لگائے جائیں جو جنگ لڑ رہا ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا تھریٹنڈ فیل کرے گا، وہ کتنا چیلنجڈ فیل کرے گا. اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جب کوئی جنگ لڑی جاتی ہے تو وہ جنگ صرف جسم اور ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، اس میں انسانی ذہن، اس کی روح، اس کی سوسائٹی اور اس کے تمام رشتے جن کے لیے وہ جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے، وہ اس جنگ میں اس سپاہی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ کسی ڈاکٹر کے اوپر قدغن لگاتے ہیں، جب آپ اس کو نشانہ بناتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں. اگر کوئی میڈیا ٹرائل کسی ہسپتال کے ہیلتھ پروفیشنلز کا کیا جا رہا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ میڈیا ٹرائل آپ اپنا کر رہے ہیں. یہ ایک جسم ہے، اس وقت پاکستان کی قوم ایک جسم ہے، اور اگر اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کے خلاف ہی کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اپنی زبان میں اسے آٹو امیون ڈس آرڈر کہتے ہیں. ہم اس سے بیماری کا خطاب دیتے ہیں کہ جہاں جسم کے اپنے ہی خلیے اس کے خلاف کام کرنے لگے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے عوام یہ بات نہ جانیں کہ جس طرح سے بیماریاں آٹو امیون ڈس آرڈرز ایک جسم میں ہوتی ہیں، اسی طرح سے آٹو امیون ڈس آرڈرز ایک سوسائٹی کو بھی ہو سکتے ہیں. تو جس وقت کسی سوسائٹی کا میڈیا یا کسی سوسائٹی کے ایک سیکشن آف پیپل یا ایک خاص ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ خلاف ہوں گے اس امیون سسٹم کے جو لڑ رہا ہے یہ جنگ، تو وہ ایکچولی ڈسٹروائے اپنے آپ کو ہی کر رہے ہوں گے، تباہی وہ اپنی ہی لا رہے ہوں گے، جنگ وہ خود ہاریں گے ایز اے سوسائٹی. اگر ایسا ہوا تو پھر ہمیں کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اپنے ہی گریبان میں جھانک کے ان آستین کے سانپوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ موقع ہے جہاں پر آپ اس بات کو ریئلائز کیجئے کہ جس وقت آپ سپورٹ کرتے ہیں ہیلتھ پروفیشنل کو، جس وقت آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی امیونٹی کو، اور ان کو ان کی باڈی، مائنڈ، سول کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایکچولی آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کاش یہ بات میرے تمام جو ہم وطن ہیں ان تک یہ پہنچ جائے اور وہ اس بات کے ماننے والے بن جائے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایز ہیلتھ پروفیشنل سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس جنگ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں اپنے کچھ ساتھیوں کو جو کہ ہیں تو ہیلتھ پروفیشنلز اور اس جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے بات سن کے یہ ذرا سا دکھ ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی کانسپریسی تھیوریز اور لیک آف سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس میں کہ جی یہ تو بایولوجیکل ویپن ہے،
ये पता नहीं क्या किया गया है, ये तो बड़ा अनोखा वायरस है, इस तरह का कौन सा वायरस होता है, वगैरह वगैरह, जो साफ जाहिर है कि कोई साइंटिफिक ग्राउंडिंग उस आर्ग्यूमेंट की नहीं होती। देखिए, मैं और आप साइंटिस्ट्स, हमने जब तक किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में कोई बात नहीं पढ़नी, जब तक हमने साइंटिफिकली ग्राउंडेड कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आएगी, मैं और आप अपनी प्रैक्टिसेस में उस रिकमेंडेशन को या उस व्यू को शामिल नहीं करते। इस बात का एहतमाम करने की जरूरत है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए that we are dealing with a serious, potentially fatal viral disease. There is no doubt about that. इसके बारे में तजब्जब, इसके बारे में एम्बिवेलेंट होना सूट भी नहीं करता हेल्थ प्रोफेशनल्स को, और जेब भी नहीं देता हेल्थ प्रोफेशनल्स को कि वो इस तरह की अनसाइंटिफिक बेसरोपा चीजों को मैं और आप साइंटिस्ट्स अपने अंदर समोए या उनको एंटरटेन करें। वजह क्या है कि एज यू एज डॉक्टर्स आर द हेल्थ टीम लीडर्स, हेल्थ टीम कमांडिंग ऑफिसर्स, तो अगर आपके दिमाग में जरा सी एम्बिवेलेंस आई इस हवाले से, तो आप सोचिए कि आपकी यूनिट, आपके सिपाही, आपके पैरामेडिक्स, आपकी नर्सिंग टीम, आपके जेनिटोरियल स्टाफ, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनका क्या होगा अगर हेल्थ टीम का हेड या लीडर इस तरह की कंफ्यूजन का हिस्सा हो। क्यों मैं ये वार्न कर रहा हूं? इसलिए वार्न कर रहा हूं, मुझे और आपको क्यों क्लियर होना है साइंटिफिकली, बिकॉज ये जो अगला लफ्ज आप देख रहे हैं जो मैंने यहां इस्तेमाल किया है, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन, मैंने और आपने ये दोनों टर्म्स फिजियोलॉजी में पढ़ रखी हैं, होम्योस्टेसिस एंड एलोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक रिस्पॉन्स का नाम है जो कि आप फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट के तौर पर यूज करते हैं। अगर आप इस वक्त एक गर्म कमरे में बैठे हुए हैं तो आपको पसीना आ रहा है, ये जो पसीना है ये होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स है, ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्रीज पर या 99 तक मैक्सिमम जाए, इससे ऊपर ना जाए। ये एक होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स है। लेकिन जंगें होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स से नहीं लड़ी जाती, जंगें इम्यून रिस्पॉन्स वाली ऑर्गेनाइज्ड एलोस्टैटिक रिस्पॉन्सेस से होती हैं। ये रिएक्शन नहीं होती। हम रिएक्शन में ये जंग नहीं जीत सकते, दुनिया की कोई भी जंग रिएक्शन से नहीं जीती जा सकती। ये ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, डेटा बेस्ड, साइंटिफिक तरीके से लड़ी जाने वाली, प्रिडिक्ट करके सोच के कि आगे क्या होने वाला है उससे लड़ी जाने वाली जंग है। और जब कोई भी जहन इस तरह से सोचना शुरू करता है कि आइंदा क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देता है, समझदारी की रिस्पॉन्स देता है, सोच समझ के फैसले करता है, तो फिर वो मरीज को ठीक कर सकता है कोविड-19 के। जब वो प्रिडिक्ट करेगा कि इसको किस तरह से मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है, ये वायरस सिर्फ गया तो लंग्स में है, लेकिन ये रीनल फेलियर भी कॉज कर सकता है, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कर सकता है, ये बेसिकली प्लूरसी भी कर सकता है, ये हमारे लिवर को भी अफेक्ट कर सकता है। ये प्रिडिक्शंस हैं जो कि एक माइंड करेगा, लेकिन ये कौन सा माइंड करेगा? जो क्लियर हो, जिसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। सो चाहे वो मेडिकल ऑफिसर है, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट है, टर्शियरी केयर रिस्पॉन्डर है, लेकिन सबको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। जाके सिर्फ ऑक्सीजन देख के और ऑक्सीजन की एडजस्टमेंट करना से कोविड-19 के मरीज ठीक नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे इस कंफ्यूजन की वजह से। सो allostatic responses for the patients and allostatic responses for yourself would only come in once your mind is absolutely clear and scientifically oriented and aligned with the fact, what is COVID-19, what can it do to me, how should I protect myself. तीसरी चीज ये है कि जंग हम लोग, मैं और आप जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये हमारा सिर्फ जॉब नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ सीनियर हजरात, मैं उनसे मुखातिब हूं, वो इस वक्त महाज पर नजर नहीं आ रहे। मेरी बात का बुरा मत मानिए, वो नजर नहीं आ रहे। पता चला कि वो महीनों गुजर गए हैं, वो कभी वार्ड नहीं गए, महीनों चले गए, वो अपने सोल्जर्स के दरमियान नजर नहीं आते। तो ये ना हो कि हम ये जंग सिर्फ अपने सिपाहियों पर और यंग ऑफिसर्स के ऊपर छोड़ दें। जंगें लड़ते तो मोर्चे पर यंग ऑफिसर्स
اور हमारे सिपाही ही हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग होती है कि उनका कमांडर उनके शाना बशाना खड़ा है, उनके पास खड़ा है। तो हमारे जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे यकीन है कि वो रहीम यार खान में साथ दे रहे हैं अपने मेडिकल ऑफिसर्स का। मुझे मालूम है, डॉक्टर मसूद साहब को मैं देखता रहता हूँ जो इस कोविड-19 रिस्पांस को हेड कर रहे हैं इस वक्त, कि वो किस जिम्मेदारी से, किस इंटेंसिटी के साथ वहाँ शाना बशाना लड़ रहे हैं अपने मेडिकल ऑफिसर्स के। तो यही स्पिरिट है जो कि हमें साइकाइट्री वालों को भी शो करनी, हमें जो डर्मेटोलॉजी के हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनको भी शो करनी, ऑल ऑफ अस जो सर्जन्स हैं, जो पैथोलॉजिस्ट्स हैं, ऑल ऑफ अस नीड टू रीच आउट टू मेडिकल ऑफिसर्स एंड शो दैट वी आर विद देम, ऑफ कोर्स टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस, ऑफ कोर्स शोइंग ऑल द basic protective mechanisms that have to be put into place, particularly if you are vulnerable as a senior individual with some kind of a metabolic challenge. तो वो हिफाजत करने के बाद, लेकिन आपका वहां नजर आना उनका मोरल बूस्ट कर देगा, उनकी मेंटल हेल्थ को एनहांस कर देगा और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा टुवर्ड्स कोविड-19। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे जॉब के तौर पर ना कीजिए, ये ना कीजिए कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। जंग में सिपाही फौजी घर से बैठ के जंग नहीं लड़ा करते, वी हैव टू बी आउट देयर इन ऑन द फ्रंट। हाँ, हमारे रोल्स डिफरेंट होंगे, हमें से हर शख्स को बंदूक लेके सामने गोली मारने की जरूरत नहीं है, हमें से हर शख्स को रोजाना जाके जो ऑक्सीजनेशन है वो नहीं चेक करनी है, हमने ब्लड गैसेस ऑर्डर नहीं करनी डेली पेशेंट की, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या मेरी स्पेस है इस जंग में, कहाँ मैं फिट होता हूँ एज अ सीनियर, as much as somebody who's a soldier and at the front. So I hope that we start to seek this responsibility within ourselves and show up at the hospitals every now and then to boost the morale of our young fighters out there dealing with the COVID-19 challenge, right from the top to the bottom. So much so कि मैं तो एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं अपनी मिसाल आपको नहीं देना चाहता, लेकिन एक रिटायर्ड इंडिविजुअल को भी ये जरूरत है, अगर वो डॉक्टर है, कि वो शो अप करे और अपना रोल प्ले करे, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो, चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे वो प्रिडिक्ट करने में हो कि आइंदा क्या होने वाला है, चाहे वो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज के हवाले से अपना रोल एज अ रिटायर्ड इंडिविजुअल प्ले कर रहा। तो किसी रिटायर्ड इंडिविजुअल को भी इस सब घर बैठने की मेरे ख्याल में इजाजत नहीं है, अगर वो हेल्थ प्रोफेशनल। ये मेरी और आपकी इस जंग के अंदर कमिटमेंट है, जिसका मुजाहरा हमें करने की जरूरत है। ईमान लाने की जरूरत है अपनी रेजिलियंस पर। यहाँ अगर आपको ये फीलिंग होनी शुरू हो गई ना कि ओहो मैं तो वल्नरेबल हूँ, क्योंकि आपकी बेगम, आपके बच्चे, आपके शौहर, जो हमारी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे प्यारे, ये कहेंगे ना अब्बू अम्मी आपने नहीं जाना अस्पताल, बिल्कुल नहीं है, आपने देखा नहीं क्या हो रहा है अस्पतालों के अंदर। सो आपको मुस्कुरा के उन्हें बताना है कि नहीं, दैट इज वेयर आई बिलोंग, you belong to this house, but I actually belong to my patients, and that is where I'm going to be next to my health team members. ये जो एक एतबार है अपनी रेजिलियंस के ऊपर, यही तो आपको सोल्जर बनाता है, यही तो वो डिस्टिंक्शन है जो आपको डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब बनाती है, क्योंकि आप वल्नरेबल नहीं महसूस करते अपने आप को, आप रेजिलियंट महसूस करते हैं, और ये रेजिलियंस जो गुफ्तगू मैंने अभी तक की है उसके अंदर छुपी हुई है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस स्लाइड के हवाले से, कि एक्चुअली जो प्रोफेशनल है उसमें एक खास कैफियत ये होती है कि वो अपने आप को अंदर ही अंदर अकाउंटेबल फील करता है टुवर्ड्स द पीपल हु हैव गिवन हिम दिस स्टेटस ऑफ अ डॉक्टर और ए हेल्थ प्रोफेशनल, अंदर खुद फील करता है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता। जिस वक्त आप मरीज के साथ तना होते हैं तो आपको कोई वीडियो नहीं बना रहा होता उस वक्त, यही प्रोफेशनल है कि वो अकाउंटेबिलिटी फील करता है अपने अंदर, वो ड्यूटी बाउंड फील करता है अपने आप को डील करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं कि अपने आप को आपने बर्नआउट से बचाना है, और पर्टिकुलरली हमारे जो यंग हाउस ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो कि राइट इन द फ्रंट हैं, और नर्सेज भी हैं और पैरामेडिक्स भी हैं, उनमें बर्नआउट के बहुत इम्कान। मैंने शेयर किया है डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज एट रहीम यार खान, कि ये एक परफॉर्मा है जो हमने शेयर किया है। प्लीज इस परफॉर्मा को
دیکھیے گا, پڑھیے گا, آج بھی ہم آپ کو پہنچائیں گے یہ پرفارما. یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ کہیں برن آؤٹ تو نہیں ہو رہے ہیں. اس برن آؤٹ سے بچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس برن آؤٹ کا ایک فیچر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا نخواستہ اللہ کا ریپرزینٹیٹو سمجھنا شروع کر دیتے. تو آپ مسیحا ضرور ہیں, لیکن خدا نخواستہ کسی گاڈ کمپلیکس میں نہ چلے جائیے گا کہ اگر میں نے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد میں گھر چلا گیا تو وارڈ میں زیادہ ڈیتھس ہو جائیں گی. یہ ایک اپوزٹ فینومینا ہے جو کہ بعض لوگوں میں, ایک تو وہ ہے نا جو جاتے ہی نہیں فرنٹ پر, ایک یہ ہے کہ وہ فرنٹ سے آتے ہی نہیں اور وہیں پر دن گزار رہے ہیں, راتیں گزار رہے ہیں, اور اس گاڈ کمپلیکس میں کہ اگر میں یہاں سے ہٹ گیا تو بہت ساری مریض جو ہیں وہ جان دے دیں گے. تو یہ دونوں کیفیتیں محسوس کرنے کی اور سمجھنے کے لیے ہیں that a professional is mentally stable, healthy, and not in a state of burnout. Only then he or she can really perform as a true health professional fighting the war of COVID-19. لیکن اسے اس لیے نہ کیجیے گا کہ آپ کا اخبار میں انٹرویو چھپے گا. The greatest of all soldiers, ladies and gentlemen, is the unknown soldier. وہ سپاہی جس کا کسی کو نام نہیں معلوم ہوتا, بے نام سپاہی سب سے بڑا سپاہی ہوتا ہے, اور وہی جنگیں جیتا کرتا ہے. میں اور آپ یہ کام ٹیلی ویژن پر انٹرویوز دینے کے لیے نہیں کر رہے, ہم یہ کام کسی بورڈ پر اپنا نام لکھوانے کے لیے نہیں کر رہے, ہم یہ سجدہ شکر میں یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں شہادت اور غازی بننے کے رتبے کی پوٹینشیل میں اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں. تو یہ جو ایک ہمبلنس ہے آف اے ہیلتھ پروفیشنل, اس کو نہ چھوڑیے. اگر کسی ہیلتھ پروفیشنل میں یہ کیفیت آ گئی اور یہ نخوت اور تکبر آ گیا کہ وہ بڑا اسپیشل ہے اور اس کو دیر فور ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, ایوری بڈی مسٹ ریکگنائز ہز اور ہر ایفرٹس, تو اس کی امیونٹی کمپرومائز ہو جائے گی. میں ابھی آپ کو شو کروں گا کہ کس طرح کمپرومائز ہوگی, لیکن کمپرومائز ہو جائے گی امیونٹی اس کی, اور وہ اس جنگ میں وہ رول نہیں ٹرولی پلے کر سکے گا جو ان ہیوملٹی ایک پروفیشنل کیا کرتا ہے. تو ہیوملٹی ایک کیریکٹرسٹک ہے پروفیشنل کا. وہ جو کام کرتا ہے اس کے اندر اس کی میں, اس کی ایگو اور اس کا تکبر باہر نہیں آ رہا ہوتا, اس کی نخوت سامنے نہیں آ رہی ہوتی. وہ اس کو ایک جاب کے طور پر کرتا ہے, اور تبھی وہ سائنٹیفک ڈیسیژنز اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. کون یہ ہیلتھ سروسز بیسٹ پرووائڈ کر سکتا ہے؟ ریزیلینٹ مائنڈ. ریزیلینٹ کون ہے؟ وہ جس کی امیونٹی اسٹرانگ ہے. تو یہ جو میں چند باتیں یہاں آپ کے سامنے سلائیڈ کے اوپر لکھی ہیں, جو آپ کو پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا, میں صرف ان کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ذہن کو ایز اے ہیلتھ پروفیشنل فائٹنگ کووڈ-19 ریزیلینٹ بنائے گی, یعنی کہ آپ کی امیون رسپانس کو لفٹ کرے. اس میں پہلی چیز نیگیٹو ایموشنز ہیں. یہ جو نخوت اور تکبر کی میں بات کر رہا تھا, یہ بہت بڑا نیگیٹو ایموشن ہے, جو کہ ایز اے نیگیٹو ایموشن آپ کے ٹریگر کرتا ہے ان ہارمونز کو which are stress hormones of the body. And when you will have stress hormones going around in the body, your immune response is going to be compromised. And you are vulnerable to get into what is called a clinical mental health condition, post-traumatic stress disorder. You are likely to experience more anxiety. You are likely to experience more depression. Your vulnerability, not only at a physical level, but at the mental health level, is going to be compromised if your mind is full of negative emotions of nukhwat and takabbur. اور آپ ہر وقت blame کی کیفیت میں رہتے ہیں. مجھے تو یہ نہیں ملا, مجھے تو فلاں نہیں ملا, ہم یہ تو اس نے کر دیا, یہ تو اس نے کر دیا. جو بھی سولجر ہر وقت blame کی کیفیت میں رہتا ہے, یا vengeance کی کیفیت میں رہتا ہے, یا guilt کی کیفیت میں رہتا ہے, یا greed کی کیفیت میں رہتا ہے, تو پھر اس کے چانسز ہیں کہ اس کی امیونٹی کمپرومائز ہوگی. He will not be able to truly perform his duty to the best of his ability. اسی طرح سے جن لوگوں کی سمجھ بوجھ کوگنیٹیولی سمجھ بوجھ کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں یہ ایکلپس کر دیتے ہیں آپ کی سمجھداری کو, آپ کے فرنٹل لوب کو, which is the chief executive of your body. The chief executive بالکل اسی طرح سے اپنے آپ کو گرہن لگا لیتا ہے جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے سورج کو لگا ہوا گرہن دیکھا, جیسے اس کو اس دن ایک چھوٹے سے چاند نے بالکل اس طرح سے کر دیا تھا کہ دن میں اندھیرا ہو گیا تھا اور تارے نظر آنے شروع ہو گئے تھے.
اسی طرح سے انسان کے اندر کی جو ذہانت، عقل، فراست، جس کے لیے آپ ڈاکٹر مشہور ہیں، جس کے لیے آپ کی کیپیبلٹیز مشہور ہے، وہ آپ کی ذہانت اور فراست ہے نا. یہ جو ذہانت اور فراست ہے، اس کو چاند نیگیٹو ایموشنز کا اکلپس کر دے گا، اور آپ کی وہ ذہانت اور فراست سامنے ٹرولی ریفلیکٹ نہیں ہوگی جنگ کے اس ماحول میں. اور یہ جو کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں، یہ پھر آپ کی جو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی، وہ بھی نہیں ہونے دے گی. آپ کو آپ کی حقیقت پسندی آپ سے واپس لے لے گی. آپ کے اندر جو امید ہے اس جنگ کو جیتنے کی، اس کو کمپرومائز کر دے گی. دوسری کیا چیز ہے جو کہ آپ کو ریزیلینٹ بناتی ہے؟ وہ ریزیلینس یہ ہے کہ پہلے یہ طے کر لیں کہ ہیومن بینگز واقعتاً خلیفۃ اللہ ہیں، اس عرض پر خلیفہ. That means they are special. They have the resilience to actually deal with the challenges thrown at them. 2.5 کروڑ سال سے ہم یہ چیلنجز کووڈ-19 سے ملتے جلتے، یہ ہمارے اوپر ڈائناسورز نے بھی پھینکے تھے، یہ آئس ایج نے بھی پھینکے تھے یہ چیلنجز، لیکن انسان نے ان کو قبول کیا اور سینے پر سہا، اور آج بھی سروائیو کر رہا ہے، اور کووڈ-19 میں بھی سروائیو کر رہا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود نیچر کا کچھ اور فیصلہ ہے ہمارے بارے میں، تو پھر ہمارا سر تسلیم خم ہے. اگر نیچر چاہتی ہے کہ ایک certain pattern of disease will progress, then let it be. But we will give it a fight because we are human. Humans کے اندر یہ capacity to be resilient، یہ بھی چیز آپ کو mentally healthy کرے گی to feel resilient and special in this battle and in this war. آخری بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کن چیزوں سے اس وقت آپ کی امیونٹی مزید بڑھے گی؟ کس سے آپ کووڈ-19 کے خلاف not in unscientific fashion، یہ جو میں گفتگو آپ سے بھی کرنے لگا ہوں، it is based on scientific data, on studies that have found space in Nature, in Science, in Lancet, in New England Journal of Medicine on the topic. آج جائیے گا، پڑھیے گا. The topic is psychoneuroimmunology. Psychoneuroimmunology, the human psyche, the limbic system, how your executive functions of the brain, how your positive emotions, how the degree of hope can influence cortisol levels in the body. It can influence the thymus, and it can change the pattern and the capacity of killer T lymphocytes, how it can deal better with the cytokine storm. All this is a described pathological phenomenon. Go and read about it. This is not some kind of philosophical talk that we are sharing with each other. There is a scientific basis of what I am trying to highlight to you. What will trigger your killer T cells? What will trigger your immunoglobulins? What will make them even more robust than what they are right now? تو میں نے ابھی آپ کو چیلنجز دکھائے نا کہ جس سے آپ کی امیونٹی کمپرومائز ہوگی. Here are things that will improve the performance of your immune system. سب سے پہلے آج کے بعد کبھی chaotic responses نہیں دینی، چاہے وارڈ ہو چاہے آپ کا گھر ہو. chaotic نہیں، وار میں organized response ہوتی ہے. Please step back, and I'm talking to hospital administrators in particular. Plan your war against COVID-19. This is a war. جب جنگ کے طور پر سے پلان کر کے آپ کریں گے تو اس کے اندر ایک پالیسی ہوگی. یہ ذرا مارک کر لیجیے گا چیزیں جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ آرگنائزڈ رسپانس کیا ہوتی ہے، جس میں کہ انسان کا دماغ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے امیونٹی کو. It has a policy against COVID-19. So Rahim Yar Khan Sheikh Zayed Hospital has a policy. I'm sure it already has. میں صرف اس کو reiterate کر رہا ہوں. Has a policy about COVID-19. Has a strategy to how to follow that policy. Has an action plan written down and well understood. ایک ایکشن پلان وہ ہوتا ہے جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر یا ایم ایس کے دفتر میں کسی دراز میں بند ہوتا ہے. نہیں، ایکشن پلان وہ ہوتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو جینیٹریل سٹاف کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. تو کیا آج شیخ زید ہسپتال کے جینیٹوریل سٹاف کے پاس اردو میں لکھی ہوئی انسٹرکشنز یا سنائی گئی انسٹرکشنز اگر اس کو اردو پڑھنی نہیں آتی کہ اس کا کیا رول ہے کووڈ-19 میں؟ جینیٹوریل سٹاف
اور میں کہیں خدا نخواستہ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں انہیں کوئی کمتر سمجھ رہا ہوں اس سارے رول میں. میرے خیال میں وہ بہت بڑے پلیئرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہمارا جو سینیٹری سٹاف ہے بہت بڑا پلیئر ہے کووڈ-19 کی جنگ میں. تو میں ان کو کسی انفیریئر لیول پر یہاں تصور نہیں کر رہا ہے ہیرارکی میں, انہیں ایکول پارٹنر کے طور پر ہیلتھ ٹیم کے میں ایڈریس کر رہا ہوں یہاں پر. تو کیا اس کے پاس کلیئر انسٹرکشنز آف این ایکشن پلان ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہونی چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کووڈ-19 کی جنگ میں کیا رول پلے کر رہا ہوں. what to talk of the MO, what to talk of the house officer, what to talk of the nursing and paramedic staff. So یہ clear scientific understanding of roles of that plan of action, scientifically grounded, ہر انڈیویجول کے پاس ہونا چاہیے. تو پھر ہیلتھ پروفیشنل ایک اور طریقے سے لڑے گا جنگ کو, آرگنائز طریقے سے لڑے گا, اور وہ کیوٹک نہیں ہوگا. کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہوگی ہسپتال کی, کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہوگی شیخ زاید ہسپتال کی, اور یہ ابھرے گا as probably the best hospital of Punjab, showing that through your results that your response has been exemplary in Punjab. And I'm sure you are capable of doing that because the quality of health professionals that you have, the quality of commitment that I have seen on my various visits at Sheikh Zayed Hospital, mashallah, mashallah. So یہ جو ایکشن پلان ہے یہ پھر ٹیکٹکس کی شکل میں ہر جگہ امپلیمنٹ ہوگا. تو سب سے پہلے پالیسی, اس کے اوپر اسٹریٹجی, اس کے بعد ایکشن پلان which is with everybody clear his roles, and last of all ٹیکٹکس. ٹیکٹکس وہ ہیں جو آپ روزانہ وارڈ میں کرتے ہیں. اس طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں 4 جنگ میں جو کہ ہر فوجی کو, ہر انڈیویجول کو پتا ہوتی ہیں, تبھی وہ جنگ جیتتا ہے. So this warlike response is required. chaotic response کہ کسی کوئی کچھ کر رہا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے, جو آتا ہے وہ اپنی نئی کوئی کہانی شروع کر دیتا ہے آ کے وارڈ میں. آج ایک ہے کل دوسری ہے. تو یہ جو chaotic responses ہوتی ہیں اس میں جنگیں نہیں جیتی جاتی. اور میں اور آپ کبھی بھی کسی سے ان سائنٹیفک باتیں نہیں کریں گے. لوگ آپ کی باتوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں سر, اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا, چاہے آپ میڈیا میں کر رہے ہوں, چاہے وہ اپنے گھر میں کر رہے ہوں, چاہے آپ واٹس ایپ کے گروپ میں کر رہے ہوں. آپ کی بات کو بہت اہمیت دی جائے گی تو وہ کہیں بیڈ سائنس نہ ہو. میں دیکھتا ہوں اپنے کچھ ساتھیوں کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے جو کوئی سائنٹیفک گفتگو نہیں ہوتی, جو ان کے ذاتی نظریات یا خیالات, یا آپا زبیدہ کا وہ نسخہ ہوتا ہے جو کہ کسی ڈاکٹر کے منہ سے جس طرح سننے کو ملتا ہے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کون سی سائنس ہے جو, کہاں پر یہ چھپا ہے پیپر, کہاں پر یہ ڈبل بلائنڈ ٹرائل ہوا ہے جہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہلدی پینے سے کووڈ-19 ٹھیک ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی جڑی بوٹیاں اور کیا. سو میں اس کو جو کنونشنل وزڈم اس کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن مجھے اور آپ کو یہ رول نہیں ملا ہوا کہ ہم کنونشنل وزڈم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو سائنس کے اندر گراؤنڈ کرنی ہے اپنی انٹرونشنز کو. اگلی چیز جو کہ آپ کی امیونٹی کو بڑھائے گی, اور یہ میں ایک فوجی کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں, کہ فرنٹ کے اوپر جو سپاہی ہوتا ہے وہ آپ کو سیریسلی یوں بندوق کے پیچھے بیٹھا ہوا نہیں ملے گا. وہ آپ کو گانے گاتا ہوا, وہ آپ کو نعتیں پڑھتا ہوا, آپ کو نعرے مارتا ہوا, وہ شام کو والی بال کھیلتا ہوا, لطیفے سناتا ہوا ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جنگ کی سٹریس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کو ہیومر کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ریلیکسیشن اور ہیپینس کی انر اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز دیٹ از وین دا بیسٹ کمز آؤٹ آف اے سولجر. اسی طرح سے if you will deal with COVID-19 with humor rather than with horror and terror, وہ مر گئے, لٹے گئے, ختم, this is end of the times, اللہ میاں انسانوں سے بدلہ لے رہا ہے, وہ ان کی تباہی کر رہا ہے, یہ قیامت کا ٹائم ہے. یہ جو ڈومز ڈے پروفٹس ہیں, سوری ٹو سے, یہ لوگ جو ٹیررائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کے اندر کوئی امیون رسپانس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ سپورٹ کریں. ٹیرر کے اندر امیون رسپانس سپریس ہو جاتی ہے. ایکچولی ٹیرر اور فیئر اور ٹراما کے اندر انسان کے سائٹوکائنس, اس کے امیون رسپانسز کمپرومائز ہو جاتے ہیں, اور کانسیکوینٹلی اس کی امیون رسپانس بڑی پور ہو جاتی ہے. سو ہیپیئر ہوپ فل انڈیویجول گیوز اے بیٹر display of fight in the body against COVID-19 than a terrorized, fearful, vulnerable mind. روح کی کیفیت, روح میں کون سی چیزیں جو کہ آپ کی امیون رسپانس کو بڑھائیں گی, وہ ہیں nurturance of body and mind of fellow warriors. تو look after آپ کو کوئی اور کرے اور آپ کسی اور
یہ جو کیئرنگ ہے آف اے ٹیم، سولجرز کے اندر لوگ اس لیے نہیں جان دے رہے ہوتے جنگ میں کیونکہ وہ صرف ملک کے لیے جنگ، وہ اس لیے بھی جان دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ساتھی اگر وہ بھاگ گئے تو انہیں کیا کہے. وہ اس لیے نہیں جاتا فرنٹ سے بھاگ کے پیچھے، اس کو بھی موت کا خوف ہوتا ہے، اس کو بھی مر جانے کا ڈر ہوتا ہے، شہادت کے رتبے کے باوجود اس کو ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اس کا ساتھی نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ جو ایک ہیلتھ ٹیم کے اندر اسپرٹ ہے نا، اسپرٹ دی کور ہے، یہ جو اسپرٹ ہے جس میں ساتھ لڑنے کی کیفیت، جس میں آپ ایک دوسرے کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا کووڈ-19 کی جنگ سے تو پھر اس کا کیا ہوگا، یہ کیفیت will take you keep going you forward اور روحانی طور پر ایلیویٹ کرتی چلی جائے گی. احسان کی کیفیت میں رہنا، doing a little more for your patients and for your colleagues, taking over from a fatigue. You are a house officer, you are a medical officer, and you take over from a sister working in the ward and start to perform her duties for the next 2 hours of a nurse. یہ احسان ہے، یہ آپ کا جاب نہیں ہے. نرس کا جاب نرس کو ہی، لیکن وہ تھک گئی ہے، آپ نے اس کو جب بھیج دیا نا واپس ریسٹ کرنے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے، آپ نے ہیلتھ ٹیم کے ایک ممبر پر احسان کیا، اس سے آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی کیونکہ وہ لوگ احسان کرتے ہیں، ان کی immune responses internally a happier state of mind میں چلی جاتی ہیں, and that is when their immune globulins and their killer T cell population performs complete miracles. A mind free of negative emotions and cognitive distortions. میں آپ سے کوئی بات کر چکا ہوں. میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے اس بات پر اجازت لینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ والے پیٹرنز آف بیہیویئر کا مظاہرہ ہم نے کیا، اگر ہم نے اس ساری صورتحال میں اس مینٹل ہیلتھ کیلیبر کا مظاہرہ کیا، اور جس کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں، تو ہر وہ ڈاکٹر جو آج کووڈ-19 کے اندر کمیٹڈ ہے ان دس وار، یہ ایک عظیم تر ڈاکٹر بن کر، عظیم تر نرس بن کے، عظیم تر ہیلتھ پروفیشنل بن کے اور پیرامیڈک بن کے ابھرے گا ایٹ the end of the COVID-19 times inshallah. And you will become a truly special warrior who would have the scars. اور warrior کیسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بڑا warrior ہے؟ By the number of scars that he wears on his body. تو جس وقت آپ اس جنگ سے نکلیں گے کووڈ-19 کو ڈیفیٹ کر کے، تو شیخ زاید ہسپتال ایک اور زیادہ آرگنائزڈ، ایک اور زیادہ کوآرڈینیٹڈ اور ایک اور زیادہ بہت بڑے ہسپتال کے طور پر جنگ جیت چکا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کی جنگ کے دل بھی جیت چکا ہوگا. وہ رحیم یار خان کے باسیوں کے اور روہی کے باسیوں کے دل بھی جیت چکا ہوگا، اور وہی ہیلتھ پروفیشنلز اپنا نام کما کے اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، شہیدوں کی طرح ہمیشگی پا لیتے ہیں، کہ جنہوں نے انسانوں کے دل جیتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اپنی جان دے کر. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹل. آپ نے مجھے سنا، میری بات کو آپ نے اللہ کرے کہ قبول کیا دل سے، اور سورہ العصر کی ان آیات کو ٹرولی اپنے لیے ایک سورس آف ریزیلینس، سورس آف کانسٹنٹ انسپریشن فار یور پازیٹیو مینٹل ہیلتھ بنایا ہو، اور اسی کے ذریعے اپنی امیونٹی کو بوسٹ بھی کیا. بہت شکریہ.